وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يدور أخاه في ناحية المصر في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال الولود الأعود الى آخر الحدیث. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ حدیث معجم طبرانی کبیر کی حدیث ہے، بسند صحیح منقول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں سوال کیا اور سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ متوجہ ہو جائیں. سننے والوں کو اگر اپنی طرح متوجہ کرنا ہے تو اس کا سب سے بہترین انداز کیا ہے؟ ان سے سوال کرو. انسان کلی طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اب جواب جو پاتا ہے تو بہت ہی دل میں اتر جانے والی بات ہوتی ہے. اسی لیے بہت سارے مواقع پر نبی علیہ السلام سوال کرتے تھے. فرمایا الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، اے لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ تم لوگوں کو بتاؤں کہ تم میں کون سے مرد جنتی ہوں گے. بڑا عجیب سوال تھا. کیوں؟ صحابی کرام نے ساری قربانیاں جو ہوتی تھی اس بنا پر کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے، اور کہ مومن کا یہی مقصد بھی ہونا چاہیے. زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی کہ انسان جنت حاصل کر لے. آپ نے سوال کیا، سارے لوگوں کو بڑی فکر ہوئی، سننے کا شوق و جذبہ رغبت پیدا ہو گئی. الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، تم میں جنتی مرد کون ہوں گے بتاؤ. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے 5 قسم کے مردوں کا تذکرہ کیا. یہ 5 قسم کے مرد ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 میں شامل کریں. نمبر 1 النبی فی الجنہ. نمبر 2 الصدیق فی الشہید فی الجنہ. نمبر 3 الصدیق فی الجنہ. نمبر 4 المولود فی الجنہ. نمبر 5 والرجل يدور اخاه فی ناحیۃ المصر فی الجنہ. یہ 5 قسم کے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے مرد جو جنت میں جائیں گے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. الحمدللہ ہم میں سے کوئی نبوت کا دعوت نہیں کرتا، لیکن نبی کا سچا پیروکار بننے کی کوشش ضرور ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث 12 آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے، ایک آدمی ہے جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن آپ جیسے عمل نہیں کر پاتا، لیکن محبت میں بڑا بے قرار بے چین رہتا ہے، ہر وقت فکر رہتی ہے. تو اللہ کے رسول خاموش ہوئے. اتنے میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی سورۃ النساء کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو انسان صدق دل کے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ ان کو قیامت کے دن جنت میں انبیاء اور صدیقین شہداء اور صالحین ہی کے ساتھ داخل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سچی اطاعت اور سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. تو آپ نے فرمایا پہلے نمبر پر النبی فی الجنہ، انبیاء جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. نمبر 2
آپ نے فرمایا والشہید فی الجنہ، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جو ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ جب نبی علیہ السلام نے شہیدوں کی بڑی فضیلت بیان کی تو بعض روایتوں میں یا رسول اللہ یہ تو پھر شہید گنے چنے لوگ ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے، یہ تو ساری فضیلت وہی چند آدمیوں کو حاصل ہوئی۔ اور فرمایا نہیں، الغریق فی الجنہ، جو غرق ہو کر کے مرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالی شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ الحریق فی الجنہ، جو جل کر کے مرتا ہے، جلا دیا دشمنوں نے یا آگ لگی خود جل گیا، وہ بھاگ نہ سکا، عارف میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کس کا درجہ دیتے ہیں؟ شہادت کا۔ والمبتون فی الجنہ، ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، پیٹ کی تکلیف میں جو مر گیا وہ بھی کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے مفتون کا معنی بھی بتایا گیا، ارے تمہاری وہ عورتیں جو حالت حمل میں حمل کی تکلیف سے ولادت کے اندر مر گئیں وہ بھی شہید کا درجہ ہے۔ بہت من قتل دون عرضہ فہو شہید، اپنی اور اپنی اولاد کی عزت بچانے کے لیے جو قتل کیا گیا وہ بھی شہید ہے، ایک دو نہیں۔ ومن قتل دون مالہ، اپنے مال کو بچانے کے لیے جو قتل کیا گیا وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ تو صحابہ نے کہا اب تو پتہ چل گیا کہ اب بہت سارے لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ معاملہ کیا ہے؟ الشہید فی الجنہ۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا والصدیق فی الجنہ، صدیقین جو ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ ایک صدیق کا معنی تو یہی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، جو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں جیسے ابوبکر صدیق، لیکن ایک صدیق اور ہے، اس کو بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ کون ہے؟ جس کا تذکرہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، صحیح بخاری کی روایت، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اے لوگو تم سچ بولا کرو، سچائی تمہیں کہاں لے جائے گی؟ جنت، نیکی کی طرف لے جائے گی، اور نیکیاں انسان کو جنت تک لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا لا یزال الرجل یتحرى، آدمی سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور سچ بولنے کی اتنی کوشش کرتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ ایک عرصے سے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا رہا اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہا، ایسا کرو آج اس کو بھی صدیقین میں لکھ دو، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کس میں لکھ دیا جاتا ہے؟ صدیقین میں سے۔ نمبر 4 آپ نے ارشاد فرمایا والمولود فی الجنہ، مولود بھی جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ مسلمان ماں باپ جن کا بچہ انتقال کر گیا، پیدا ہوا، ذرا سوچیں کتنی خوشی، 9 مہینے خوشی کے مارے اچھل رہا تھا باپ، ماں خوشی کے ساتھ کتنی تکلیفات برداشت کر رہی ہے اور کتنی قربانیاں اس بچے کے لیے، وہ بھی آج کے زمانے میں کتنے ہزاروں تو علاج اور معالجے میں، اور وہ بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا نہ بچے میں کچھ گڑبڑی ہے تو لاکھوں تک۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنی تمناؤں کے بعد اولاد پیدا ہوئی، انتقال کر گئی، تو اللہ کے رسول نے بشارت دیا ہے کہ والمولود فی الجنہ، یہ بچہ بھی تمہارا جنت میں جائے گا۔ اور دوسری روایتوں میں کیسے جنت میں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے عورتوں کے مطالبے پر عورتوں کے مجمع میں جا کر کے درس دیا، بہت ساری باتیں سکھائی عورتوں کو، سکھاتے سکھاتے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، عورتوں کی مجلس کے مناسبت سے ان کو بشارت سنائی، تم میں سے جس عورت نے 3 بچوں کو اپنے آگے اللہ کے ہاں بھیج دیا ہے
تو سیدھے جنت میں جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اتنی فضیلت بیان کر دیا، مقصد یہ تھا کہ عورتیں بچوں کی ولادت پر موت پر جو چیختی چلاتی ہیں، یہ نہ چیخنا چلانا بند کریں، صبر کریں۔ وہی عورتیں جنت میں گئی، یہ فضیلت ملے گی جس کے کتنے بچے مرے؟ 3۔ اسی بیچاری روتی بھی کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول اب کسی کے 3 بچے نہ مرے تب کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا، فرمایا جس کے 2 بچے مر گئے وہ بھی خوش ہو گئی، اب جس کے 1 بچے مرتے وہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ رسول صرف 2-3 ہی بچے جس کے مرے وہ یہ فضیلت، اگر کسی کے 1 ہی بچہ مرا تب آپ نے فرمایا وہ بھی یہی فضیلت۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہوگی؟ یہ بچے جو انتقال کر گئے ہیں وہ قیامت کے دن المولود فی الجنہ، بشارت سنا دی کہ کہاں جائیں گے؟ یہ جنت میں۔ جب ان کو حکم دیا گیا جنت میں چلے جاؤ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ میرے وفات پر جب روح قبضہ کر لیا آپ کے فرشتے نے آپ کے حکم سے، تو میرے ماں باپ نے کتنا رویا، کتنا صبر کیا ہے، کس قدر اپنے دل پر پتھر باندھا۔ اللہ تعالیٰ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے لوں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمائیں گے جا تیری خوشی اس میں ہے تو تیرے ماں باپ کو بھی تیرے ساتھ۔ اللہ میرے بھائی کیا پوچھنا ہے؟ والمولود فی الجنہ، اولاد کے مرنے کی تمنا نہ کرو، لیکن مر جائے تو اس پر صبر و ضبط سے اللہ اکبر کام لیا جائے۔ نمبر 5 والرجل فی ناحیۃ المصر، ایک آدمی شہر کے اس کنارے پر آباد ہے، دوسرا مسلمان بھائی شہر کے دوسرے آخری کنارے پر ہے۔ اب وہ بھائی صرف اللہ کی رضا کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے دوسرے کنارے رہتا ہے، اللہ کا مومن بندہ ہے، اللہ کا محبوب ہے، ہمارا دینی بھائی ہے، ایسا کرو چلو اس سے ملاقات کر کے آئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والرجل یزور اخاه فی ناحیۃ المصر، ایک مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے ایک کنارے سے نکلا دوسرے کنارے تک گیا تو اس کی ایک بھائی سے ملاقات جانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ رسول فرمایا اللہ نے اس پر بھی جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، اچھا تمہاری عورتوں میں کون جنت میں جائے گی وہ بھی بتا دوں؟ صحابہ کہنا ضرور بتائیے یا رسول اللہ، یہ تو مرد لوگ 5 ہی جائیں گے، ہماری ماں اور بہنیں عورتوں میں کون جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الودود الولود الاعود التي اذا ظلمت الى آخر۔ آپ نے فرمایا وہ عورتیں جنت میں جائیں گی جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 الودود، اپنے شوہر سے اور اپنے گھر والوں سے خوب زیادہ محبت کرنے۔ محبت کرنے کا مطلب ہے کہ محبت کا پیدا کرنے والی خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے سب سے کیا کرتی ہے وہ؟ محبت، اپنے شوہر سے اپنے بچوں سے محبت کرنے والی۔ نمبر 2 الولود، زیادہ سے زیادہ بچے جننے اور بچوں کی پرورش کرنے والی ہو۔ بس یہیں سے ہمارے دو کا چکر ہی سوچ لیں کتنی بڑی بدبختی ہے، ہم دو ہمارا تیسرا کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے کھلا؟ ارے اللہ نہیں دے رہا ہے کوئی بات نہیں، جو اللہ دے رہا ہے تو تم جا کر کے ڈاکٹروں کے ہاں چکر لگا کر کے کبھی زندہ پیٹ ہی کے اندر قتل کروا کر کے اس کو اپنی زندگی خوشحال بنانا چاہتے ہو۔ کتنی بڑی بدبختی، کتنی بڑی محرومی۔ آن نے فرمایا الولود، وہ عورت سمجھتے ہیں کہ جننے میں کتنی تکلیف، مدت حمل میں کتنی تکلیف، اور پھر اس کے بعد جب تک اپنے پیر پر نہ کھڑا ہو جائے ماں باپ کو کتنی تکلیف۔ ایک تو بچوں کے پیچھے یہ محنت کرنے والی عورت جو جتنا زیادہ بچوں کے پیچھے زیادہ سے زیادہ بچوں کے اولاد والی ہو اور اولاد کے پیچھے محنت کرنے والی ہو۔ نمبر 3 الاعود، الاعود عود جمانے لڑکا،
اپنے شوہر کی طرف بہت ہی زیادہ لوٹنے والی ہو۔ بات بات پر گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے، دو مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن عورت کبھی اپنے شوہر کو ناراض رکھنا نہیں چاہتی۔ ہمیشہ کوئی بات ہوئی چھوٹی موٹی یا بڑی تو فوراً اپنے شوہر کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر کے اس کو راضی کر لینے کی کوشش کرتی، میں کہ نہیں بھگ کے چلی جاتی، یا فوراً یہاں تو کوئی دیری نہیں اور نکلی سیدھے پولیس میں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس عورت اس شوہر اس عورت کو کیا خوش دلی سے رکھے گا جس کے نے پولیس میں جا کر کے شکایت کیا اور پولیس نے ٹیلی فون کر کے شوہر کو بلایا، وہاں دیکھا تو بیوی وہاں شکایت لے کے کھڑی۔ اللہ اکبر۔ اعود ہونا چاہیے زیادہ لوٹنا۔ نبی علیہ السلام نے آگے پر نمبر 4، اس قدر وہ سنجیدہ ہے، اپنے شوہر کو خوش رکھنے والی ہے کہ اگر کبھی ظلم زیادتی ہو گئی اور ناراضگی گھر میں پیدا ہو گئی، کھانا پکاتی ہے، رکھتی ہے اور لا کر کے اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیتی، کہتے یہ ہے، اور اپنے آپ کو اپنے شوہر کے باہوں میں ڈال دیا، کہا اللہ کی قسم یہ کھانا موجود، اللہ اذوق خمسا حتی ترضى عنی، یہ کھانا رکھا ہے، ایک لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتار سکتی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ یہ خوبیاں جس عورت میں 4 خوبیاں پائی جائیں گی وہی عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب لوگوں کو نیک و صالح بنائے۔ آج ذرا میں جلدی ہے، انشاءاللہ اگلے